کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر. حل میں مسترزقن ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا, ہے کوئی میرے سے صلح کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے اپنی مشکلات حل کروانے والا, ہے کوئی بیماریاں دور کروانے والا. اب تو وہ آواز لگا رکھے گئے اور ہر رات آواز لگتی ہے, اور خاص کر لیلۃ القدر کی رات میں. فرمایا اللہ کسی کو معروم نہیں کرتے. شاعر اسی کا ترجمہ کر رہا ہے, کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر. کیسا داتا, کیسا مہربان, کیسا سخی, خود بلا بلا کے دے رہا ہے. ذرا بستر سے اٹھو اور میرے دربار کے اندر دامن پھیلاؤ, سب عطا کر دوں. فرمایا راتوں میں آ جاؤ. اگر تم سے رمضان کا پورا احترام بھی نہیں ہو سکا, جاتے جاتے ہم نے بھی جنت کی لوٹ سے لگا دی ہے, جاتے جاتے مغفرت کی لوٹ سے لگا دی ہے. سیزن آف ہو رہا ہے, کہتے سیلیں لگ گئیں. اللہ فرماتے ہیں رمضان کا سیزن بھی آف ہونے والا ہے, اور میں نے بھی آخری راتوں کے اندر معافی کی لوٹ سے لگا دی ہے. کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر. نبی جھکائیں اسی کے در پر, بتوں سے تم کو بچا بچا کر. غیر اللہ کے آگے نہ جھکنا, اللہ کے علاوہ کسی کے آگے دامن نہ پھیلانا, اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھنا, بلکہ اللہ کے دربار میں دامن پھیلانا اور وہ تمہاری مشکلیں دور کر دے گا. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا نہیں ہے, اللہ کے بندے ہیں. داتا کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے, وہ بزرگ ہے, اللہ والے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دینے والا کون ہے؟ کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر. سبحان اللہ. ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ, یہ پیچھے والے بھی کہیں ماشاءاللہ. کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر. نبی جھکائیں اسی کے در پر, بتوں سے تم کو بچا بچا کر. امیر کا بھی خدا وہی ہے, غریب کا بھی خدا وہی ہے. امیروں اور غریبوں سب کا خدا کون ہے؟ سب کا پالنے والا کون ہے؟ سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ امیر کا بھی خدا وہی ہے, غریب کا بھی خدا وہی ہے. نوازتا ہے وہی سبھی کو, نوازتا ہے وہی سبھی کو, جہاں میں رحمت لٹا لٹا کر. رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, نوازتا ہے وہی سبھی کو, جہاں میں رحمت لٹا لٹا کر. کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر. سب کہہ دو ماشاءاللہ. کفیل ہے وہ, حبیب ہے وہ, ہمارے سب کے قریب ہے وہ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. حق تعالیٰ فرماتے انسان میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اقبال بھی کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اللہ فرماتے ہیں میں کائنات میں نہیں سما سکتا, لیکن مومن میں تیرے دل میں سما جاتا ہوں. کہہ دو نا سبحان اللہ. کفیل ہے وہ, حبیب ہے وہ, ہمارے سب کے قریب ہے وہ. اسی سے مانگو اے کج کلا ہو. کس سے مانگنا ہے؟ دربار والوں سے نہیں مانگنا. دربار پہ بیٹھے ہوئے ملنگ بھی اس پیر سے نہیں مانگتے, آپ سے مانگتے ہیں. مانگتے یا نہیں مانگتے؟ نظرانہ دے جی ہو جی جاندے سانو, ہمارا بھی خیال کرنا.
ان کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ یہ دے سکتے ہیں، وہ بھی آپ سے مانگ رہے ہیں، اور آپ نے بھی کس سے مانگنا ہے؟ سارے بولو کس سے مانگنا ہے؟ اسی سے مانگو اے کج کو لاہو۔ ایک آدمی بادشاہ سے مانگنے گیا، دیکھا کہ وہ خدا سے مانگ رہا ہے، اس نے کہا یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ تو خدا سے مانگ رہا ہے۔ کہتا ہے پھر میں بھی اسی سے مانگوں گا جس سے بادشاہ مانگتے ہیں، جس کے سامنے بادشاہ بھی جھولی پھیلاتے ہیں۔ اسی سے مانگو اے کج کو لاہو، تم دامن اپنے بچھا بچھا کر۔ کس سے مانگنا ہے؟ ہم ولیوں کے منکر نہیں، اللہ کے ولیوں کی قبر پہ جائیں، دربار پہ جائیں، سلام کہیں، دعا کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ سب بولو نا کس سے مانگنا ہے؟ کفیل ہے وہ، حبیب ہے وہ، ہمارے سب کے قریب ہے وہ، اسی سے مانگو اے کج کو لاہو، تم دامن اپنے بچھا بچھا کر۔ کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر۔ ملی ہے پہچان جن سے رب کی، بھلائی مانگی جنہوں نے سب کی۔ رب کی پہچان حضور نے کرائی، کس نے کرائی؟ اللہ کا تعارف نبیوں نے کرایا، حضور نے کرایا، اور سب کے لیے بھلائی کی دعا کی۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ملی ہے پہچان جن سے رب کی، بھلائی مانگی جنہوں نے سب کی۔ خدا سے امت کو بخشوایا، خدا سے امت کو بخشوایا، نبی نے آنسو بہا بہا کر۔ خدا سے امت کو بخشوایا، نبی نے آنسو بہا بہا کر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات حضور علیہ السلام نے رونے کی انتہا کر دی، پاؤں مبارک پہ ورم آ گئے سوج، اور فرمایا کہ رات تو ختم ہونے پہ آ گئی، حضور کے آنسو ختم ہونے پہ نہیں آ رہے، اور یہ دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے الہ العالمین اگر ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیں، تیرے بندے ہیں، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے الہ العالمین اگر اپنے محبوب کے آنسوؤں کی طرف دیکھ کر انہیں معاف کر دیں تو تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضور آنسو بہا رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ حسن اور حسین تو جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے سردار ہیں، یہ تو حضور رو رہے ہیں اپنی امت کے لیے۔ ملی ہے پہچان جن سے رب کی، بھلائی مانگی جنہوں نے سب کی۔ خدا سے امت کو بخشوایا، خدا سے امت کو بخشوایا، نبی نے آنسو بہا بہا کر۔ کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر۔ تو وہ خوش نصیب ہیں جو ان راتوں میں آ جائے، بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے سامنے دامن پھیلا لے، اللہ سے معافی مانگ لے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور فرمایا یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا، 5 راتیں، یہ اس میں اس لیے مخفی رکھا ہے، اگر ایک ہی رات ہوتی تو پھر ہم ایک رات عبادت کر کے بھاگ جاتے، کیونکہ ہم شارٹ کٹ کے عادی ہے نا، تو اس لیے فرمایا 5 راتیں عبادت کرو گے تو کچھ عبادت کا ذوق بن جائے گا، اللہ سے مانگنے کا ذوق بن جائے گا۔ اور فرمایا ان 5 راتوں کی جو عبادت کر لے اس کو شب قدر کا ثواب ضرور ملے گا، 83 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ضرور ملے گا۔ عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، تراویح آپ نے پڑھ لی، اللہ توفیق دے کوئی اور نفل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم چاہے 1 منٹ کے لیے رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنا کے اللہ سے دعا مانگ لیں، شب قدر کا ثواب تو آپ کو مل گیا۔ یہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں یہ چاہے سوئے بھی رہیں، ان کو سوئے ہوئے بھی شب قدر ملنی ہے، عبادت کرے تو ڈبل ثواب ہو جائے گا، کیونکہ یہ خدا کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اور یہ اعزاز ہے پوری دنیا میں اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ جو بھی اعتکاف میں بیٹھا ہے چاہے وہ ان 5 تاک راتوں میں سویا بھی رہے، اس کو شب قدر کا پورا ثواب ملنا ہے۔
اور باقی جو ہیں جنہوں نے 5 راتوں میں عبادت کر لی، رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے اور صبح تک رات کا سلسلہ ہے، اب چونکہ مغرب کی نماز پڑھی اس رات کی عبادت شروع ہو گئی، نوافل پڑھ لیے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھ، یہ ساری کی ساری اس میں عبادت میں شامل ہو رہی ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ اللہ توفیق دے کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، لیکن اکیلے جماعت نہیں ہے اس کی، اللہ توفیق دے نوافل پڑھ لے، اللہ توفیق دے کو 5-10 سپارے پڑھ لے۔ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں، فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کی وجہ سے کوئی بھی دعا نہیں مانگتا، پوری دنیا میں جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں اللہ جتنا ان کو عطا کریں گے، یہ جو تلاوت کرنے والا ہے اس کو بن مانگے سب کچھ عطا کریں گے۔ لو کتنا آسان نسخہ ہے، بس قرآن کی تلاوت میں وقت گزار دو، دعائیں خود بخود ساری قبول ہو جائیں گی، کیونکہ مولا دلوں کے حال جانتا ہے، تمہاری ضرورتیں بھی جانتا ہے اور پوری کرنے بھی جانتا ہے، تمہارے دکھوں کو بھی جانتا ہے اور دکھ ٹالنا بھی جانتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاؤ، ہیں جی، ذکر اذکار میں مشغول ہو جاؤ۔ تو فرمایا جتنی دیر نفلی عبادت ہے جتنی دیر ہو سکے آسانی کے ساتھ کر لو، اور دعا مانگ کے بے شک اس کے بعد سو جاؤ۔ فرمایا پھر جو سونا ہے اس نیت سے سونا، پھر آنکھ کھلے گی تو پھر عبادت کروں گا، تو فرمایا پھر یہ تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ کبھی ذرا تھوڑا سا دماغ سے بوجھ اتر جائے، جب میری آنکھ کھلے گی پھر اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، پھر اٹھ کے میں نے سحری بھی تو عبادت ہے، میں سحری کروں گا، میں ذکر اذکار کروں گا، تو فرمایا اس نیت سے سوئے گا۔ اگر طاق راتوں میں اس نیت سے سویا تو سونا بھی عبادت میں داخل ہے اور شب قدر کا ثواب پا جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، قیامت کے دن جہنمی روئیں گے مگر بیکار ہے رونا، لیکن فرمایا دنیا میں ایک آنسو کی قیمت جنت ہے، تیرا ایک آنسو ایسا ہے جو دہکتی ہوئی جہنم کو بجھا کے رکھ دے گا۔ آج کا تیرا رونا اور یہ خدا کے دربار میں قبول ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی دنیا سے جانے لگا، وصیت کر دی میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میری خاک فضا میں اڑا دینا، دریا میں بہا دینا۔ خدا کے دربار میں پیشی ہوئی، کیا منہ دکھاؤں گا، کس منہ سے جاؤں گا، مجھے وہ سزا ملے گی جس کا کوئی حساب نہیں۔ حضور بتا رہے ہیں حدیث مبارکہ میں، حضور پچھلی امت کا واقعہ خود سنا رہے ہیں، فرمایا اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا گیا، اور جب اس کی فضا میں اس کی مٹی اڑا دی گئی، جی دریا میں بہا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے اپنے دربار میں کھڑا کر لیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ فرماتے تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری اگر مٹی اڑا دی گئی تو میں تجھے کھڑا نہیں کر سکتا؟ جی اللہ کھڑا تو آپ کر سکتے ہیں۔ فرمایا جو اتنا جو مجھ سے ڈر رہا تھا، تجھے یہ نہیں پتا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ جس کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جائے اس کو تو میں سزا دیتا ہی نہیں؟ لئن شکرتم لازید، اور قرآن پاک میں فرمایا اگر تم شکر کرنے لگ جاؤ تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ اگر تمہارے دلوں میں میرا ڈر پیدا ہو گیا، میرا خوف پیدا ہو گیا، تو فرمایا میں نے تو اپنے محبوب کی زبان سے یہ بات امت کو بتا دی ہے، اللہ دو خوف کسی کے دل میں جمع نہیں کریں گے، دنیا میں جس کے دل میں خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور فرمایا قیامت کے دن اس کو اپنی بخشش کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا قیامت کے دن اپنی بخشش کے لیے نہ ڈرے، جس کے دل میں خوف خدا ہے آج اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ رمضان کا مقصد یہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے روزے فرضی اس لیے کیے تاکہ تمہارے دلوں میں ہمارا ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ فرماتے میرے جو دوست ہیں نا، ان اولیاء الا المتقون، فرمایا متقین لوگ میرے دوست ہیں۔ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے، ہم تمہارے سروں پہ اپنی دوستی کا تاج سجانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں دنیا سے اپنا دوست بنا کے لانا چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان کی آخری بہاریں ہیں، خدا کے لیے ضائع نہ کرنا ہے، ہاں اس کو شاپنگ کی نظر نہ کر دینا، یہ شاپنگ کی راتیں نہیں ہیں، یہ تو مولا کو منانے کی راتیں ہیں، یہ تو جاتے موسم اور جاتی بہاروں کو لوٹنے کا موسم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عتقم من النار، یہ جو آخری عشرہ ہے نام کیا رکھا؟ یہ جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں، اور فرمایا ہم آزادی کے پروانے بانٹ رہے ہیں، کوئی آئے تو صحیح آزادی کا پروانہ لینے کے لیے۔ عتقم من النار، جہنم سے آزادی دے رہے ہیں۔ فرمایا جو روزہ رکھے، تراویح پڑھے، استغفار کرے، دعا کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تلاوت سنے، میرے گھر میں آئے اور رونے والوں میں بیٹھ گیا، دعا مانگنے والوں میں بیٹھ گیا، فرمایا جیسے کیسے بھی ہے کسی طرح بھی رمضان کے مہینے میں میرے دربار میں آ گیا، اللہ فرماتے اتقم من النار، میں ان سب کو جہنم سے آزادی دے دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، سنتے پڑھ لیں بھی پہلے۔